بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، ویلکم ٹو سکینہ ولاگس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان انڈیا ریسنٹ اسٹینڈ آف، جو جنگ ہماری ہوئی تھی مئی کے مہینے میں 2025 میں۔ ہم اس میں ڈسکس کریں گے آج کہ کیا عوامل تھے، کیا فیکٹر تھے جن کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، دونوں سائڈس کی پرفارمنسز کیسی رہی اور فیوچر امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جنگ آخر ہوئی کیوں۔ اس بات سے ہم سب آشنا ہے کہ انڈیا پاکستان کے آپس میں نظریاتی اختلافات ہیں، اس کے اندر ریلیجن بھی آتا ہے، کلچر بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ ریجنل ڈسپیوٹس بھی ہیں۔ India versus Pakistan. Here are the similarities and differences. First, let's discuss how they're different. India is 80% Hindu while Pakistan is 97% Muslim. That means in India, you'll see colorful Hindu temples and they don't eat cows, while in Pakistan, you'll hear prayers on the loudspeakers and you won't find any liquor. India is 4 times larger and has 6 times as many people. In terms of cuisine, Indians eat a lot of vegetarian food, while meat is found everywhere in Pakistan. اس میں سب سے مین کشمیر ہے، جو 1947 سے ابھی تک انریزالوڈ رہا ہے۔ پاکستان اس کو اپنی شہرت کلیم کرتا ہے اور انڈیا اس کو اٹوٹنگ کہتا ہے۔ اس کی وجہ سے 3 جنگیں بھی پاکستان انڈیا کے بیچ میں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 تھیٹر وار یا سیکٹوریل وارز ہوئی تھی 1984 میں سیاچن گلیشیئر پہ اور 1999 پہ کارگل پہ، اور ابھی ریسنٹلی ایک اسٹینڈ آف ہوا ہے جس کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ نئی بات نہیں ہے کہ انڈیا اس طرح کی آپریشنز کنڈکٹ کرواتا ہے اور اس سے ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی میں یا ٹیررزم میں انوالو ہے، اور جب پاکستان ان سے ثبوت مانگتا ہے تو وہ ثبوت دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس بار بھی ہوا جب پہلگام، جو کہ ایک ٹورسٹ پلیس ہے کشمیر کے اندر، وہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں پورا سال، وہاں پہ اچھے خاصے ٹورسٹ تھے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہاں پہ نہ CRPF، نہ BSF، نہ کشمیر پولیس، نہ آرمی، کسی کی کوئی چوکی نہیں تھی، اور ایک چوکی تھی اسے تھوڑی سی دور جس کو کچھ ہفتے پہلے وہاں سے چینج کر دیا گیا تھا۔ ایز پر انڈین سورسز وہاں پہ ٹیررسٹ آتے ہیں جو کہ پاکستانی اسپانسرڈ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ کے لوگ تھے، 30 لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک مسلمان تھا جو کہ کشمیر کا رہنے والا تھا، باقی 29 لوگ ہندو تھے، اور ان سے بقول انڈینس تھے انہوں نے جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، اور ان سے کنفرمیشن کے لیے ان سے کلمہ پڑھوایا گیا، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ودن 10 منٹس، اس واقعے کے ودن 10 منٹس FIR کرتی ہے اور اس میں پاکستان کا نام لکھا جاتا ہے، اور جو نیئرسٹ پولیس اسٹیشن ہے وہ وہاں سے 45 منٹس کے فاصلے پہ ہے۔ تو یہ بات بھی بڑی حیران کن ہے کہ اتنی جلدی کس طریقے سے FIR لکھوائی جاتی ہے، کیسے پولیس کو اپروچ کیا جاتا ہے، اور پولیس ودن 10 منٹس کیسے اس بات کو اسٹیبلش کر لیتی ہے کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد مودی صاحب اوپنلی یا کوورڈلی ہر لحاظ سے یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کو پے بیک کرنا پڑے گا اور ہم بدلہ لیں گے، مٹی میں ملا دی کہ اس طریقے کی انہوں نے کافی الیکشن جو ریلیز تھی وہاں پہ انہوں نے اپنے جو لیکچرز تھے یا جو اپنے سرمنز تھے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آتنکوادیوں سے، دہشت گردوں سے بدلہ لیں گے۔ تو انڈائریکٹلی ہی وانٹڈ ٹو کنوے میسج ٹو پاکستان، کیونکہ وہ ہمیں ہی بیسیکلی مخاطب کر رہے تھے۔ آتنک کے آقاؤں کے ٹھکانوں کو مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ 6-7 مئی کی رات انڈیا آلموسٹ 74 جہازوں کے ساتھ اٹیک کرتا ہے پاکستان کے اوپر۔ اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹ واز ناٹ لمیٹڈ ٹو انڈین ایئر فورس اونلی، انڈین آرمی نے بھی میزائل فائر کیے تھے، اور آل اکراس پاکستان 9 لوکیشنز پہ انہوں نے ٹارگیٹس کو انگیج کیا تھا، جس میں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا جو زیادہ ریناؤنڈ ہیں وہ ہیں بھاولپور اور مرید کے۔ باقی اس کے علاوہ LOC کے اراؤنڈ انہوں نے ٹارگیٹس کو انگیج کیا۔ بھاولپور اور مرید کے میں پاکستان کہتا ہے کہ 35 انوسینٹ لوگ شہید ہوئے، اور انڈیا کہتا ہے کہ more than 100 ٹیررسٹ کو انہوں نے مارا۔ تو اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ we are going to retaliate and we will not wait at our own place of choosing۔
لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ 6 اور 7 مئی کی رات پاکستان ایئر فورس نے بہت زبردست طریقے سے پرفارم کیا اور انڈیا کے 6 جہاز مار گرائے، جن میں سے 4 رافال تھے اور 2 اور جہاز تھے، اور ایک اسرائیلی ڈرون بھی مار گرائے جو کہ کافی بڑے سائز کا تھا. تو یہ انڈیا کے لیے بہت سبسٹینشیل ڈیمیج تھا. لیکن آبویسلی انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا تھا، اور پاکستان ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ پاکستان رسپانس میں ان کے اوپر اٹیک نہ کرتا. اگر پاکستان اٹیک نہ کرتا تو یہ ایک بہت کلیئر کٹ میسج چلا جاتا انڈیا کو، اور انڈیا نے فیوچر میں یہ ایک روش اختیار کرنی تھی کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی ٹیررسٹ اٹیک انڈیا میں ہوتا اس نے پاکستان کے ساتھ لنک کرنا تھا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے اوپر اس نے اٹیک کرنا تھا. تو اس پریسیڈنٹ کو پاکستان نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور پاکستان نے پھر اپنی جو ریٹیلیٹری جو کارروائی تھی وہ 9/10 پہ سٹارٹ کی، اور پاکستان کی جو رسپانس تھا وہ بہت فینومینل تھا. دیٹ واز اسپیکٹیکولر ٹو بی مور پریسائز. بہت زبردست طریقے سے پاکستان نے پرفارم کیا، جس میں جو ورک مینشننگ تھی وہ تھی GF-17 تھنڈر نے سپر سونک میزائل کے ساتھ S-400 جو کہ انڈیا کا بہت امپورٹنٹ اور بہت پوٹنٹ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے، اس کو ڈیمیج کیا. کچھ کہتے ہیں پارشل ڈیمیج ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مائنیوٹ ڈیمیج ہے، کچھ کہتے ہیں فل فلیجڈ ڈیمیج ہے. تو we cannot establish the fact that who is right and who is wrong. So we will leave it aside, but damage was done. اس کے علاوہ پاکستان نے ان کی تقریباً 26 سے 30 ملٹری اسٹیشن انسٹالیشنز کے اوپر پاکستان نے اٹیک کیا، جن میں کلیم کیا جاتا ہے کہ بہت بڑے لیول پہ نقصان ہوا انڈیا کا. پاکستان کلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے اس پورے وار میں انڈیا کے 200 سے 250 فوجیوں کو ہلاک کیا، جو کہ انڈیا اس بات کو نیگیٹ کرتا ہے. انڈیا کہتا ہے کہ اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں. پاکستان کے سائڈ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں. جو پاکستان کے رسپانس کے بعد انڈیا نے دوبارہ پاکستان پہ اٹیک کیا برہموس میزائل سے، جو کہ ایک یہ بیس بلائی پہ لگا ہینگر پہ، جہاں پہ ہمارے ایکسپورٹ لیڈر عثمان بھی شہید ہوئے، ساتھ ان کے کچھ چیئرمین بھی شہید ہوئے. جیکب آباد بیس پہ انہوں نے اٹیک کیا، جو کہ رن وے پہ میزائل لگے. انہوں نے رحیم یار خان جو کہ سول ایئرپورٹ ہے اس پہ اٹیک کیا، اس کا رن پہ ڈیمیج ہوا. انہوں نے شورپور بیس پہ اٹیک کیا تھا، جو کہ جو میزائل تھے وہ انٹرسیپٹ ہو چکے تھے. سرگودا بیس پہ اٹیک کیا جو رن وے پہ میزائل لگا. بالکل نور خان بیس پہ رات نے اٹیک کیا تھا، جو کہ رن وے پہ تو نہیں گرا لیکن رن وے سے تھوڑا سا سائڈ پہ وہ میزائل لگا. اس کے علاوہ ڈرونز 70 سے 80 ڈرونز آل اکراس پاکستان آئے کہ مختلف جگہوں پہ جن کو نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا. تو یہ تو سارا واقعہ. اب اس میں ہم بات کرتے ہیں پرفارمنسز کی. دیکھیے پرفارمنسز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان ایئر فورس نے بہت ریمارکیبل اچیومنٹ حاصل کی ہے. جو یہ ایئر بیٹل ہوئی ہے 6-7 مئی کی، یہ کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھائی جائے گی باقی ایئر فورسز میں، کیونکہ رفال کا ایک بہت نام تھا. رفال کی مودی صاحب اس میں بات کیا کرتے تھے. رفال انڈیا کا پرائڈ ہے، اور اس کو اس طریقے سے پلورائز کرنا this is phenomenal to be more precise. باقی اس کے علاوہ ہم بات کریں پاکستان آرمی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایئر فورس کی اتنی شاندار کارکردگی کی وجہ سے آرمی کی جو پرفارمنس LOC کے اوپر ہے وہ آؤٹ شائن ہو رہی ہے. آرمی نے جو ان کی SH-15 سیلف پروپیلڈ گن ہوورزر ہے اس سے بہت زبردست پرفارم کیا LOC پہ. انہوں نے انڈیا کی بہت ساری چوکیاں تباہ کی ہیں. پونچھ سیکٹر میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے. اوری جو ڈیپو ہے وہ اسی گن نے تباہ کیا ہے. تو آرمی نے بھی بہت زبردست پرفارم کیا ہے. فتح 1 فتح 2 کی بات کی جائے تو ان راکٹس نے بہت زیادہ ڈیمیج انفلکٹ کیا ہے انڈین سائڈ پہ، اور یہ آرمی کی انڈر کمانڈ ہی آتے ہیں. اب ہم اس طرف جاتے ہیں کہ اس سارے واقعے کے بعد یہ فیوچر میں اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. دیکھیے جنگ ایک چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، اور جنگ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. ایک ٹیررسٹ اٹیک کے بعد ایک سارٹ آف آئی بالک سچویشن پہ آنا تو دیٹ میکس سم واٹ سینس.
لیکن ایک ٹیررسٹ اٹیک کے بعد فل فلیج وار میں آنا یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اب کوئی بھی، کیونکہ انڈیا میں ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں، سب کے تعلقات پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہیں، تو کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایک انسیڈنٹ جہاں پہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ میں اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لوگ پاکستان کو بلیم کریں گے، اور پاکستان کو بلیم کرنے کے بعد وہ اس طریقے سے کوئی آپریشن کنڈکٹ کریں گے، تو اس کے جو تھریشولڈ لیول ہے وہ بالکل نیچے لے کر آ چکے ہیں، جو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں نان کائنیٹک میجرز کی لیے انہوں نے ایئر فورس کو یوز کیا پولیٹیکل گیٹس کے لیے، وچ از ویری ڈیٹرمنٹل فار دیئر ایئر فورس ایز ویل۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اوور آل بہت زیادہ اس میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، دونوں کنٹریز کو مل بیٹھ کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دوبارہ سے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اسکیپٹزم کا شکار ہو چکے ہیں، وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ۔ دونوں ملک میں بہت غربت ہے، پاورٹی لائنز کے بلو بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، ہم لوگ کو عام ریس میں پڑھنے کی بجائے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بلا وجہ کی جانیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ریجن میں بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، ادھر کے لوگ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، ان کو اگر اچھی اپارچونیٹی ملے، اس کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے کہ پیس ہو، آپس میں ان کے تعلقات اچھے ہوں، کنٹریز آپس میں ریجنل کوپریشن کے حوالے سے کام کریں۔ تو جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی، دونوں سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ فلرش کریں گے، پروگریس کریں گی اور بیٹرمنٹ ہوگی۔ سو اپنا خیال رکھیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔